ہم میں سے اور آپ میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے۔ جو ہم نے اپنی ماضی میں زندگی گزاری وہ شاید بہت دردناک اور بہت گناہ کی زندگی، ہم نے غفلت کی زندگی گزاری۔ ہمیں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی زندگی گزاری وہ اب گزار لی، ہمیں اب اللہ کی طرف رجوع کر لینی چاہیے۔ ہمارا دل اور دماغ ہمیں ہر وقت کہتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا سو کیا، اب ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانی چاہیے۔ پھر ایک وقت ہمیں خیال میں آتا ہے، تھوڑی سی لمحے کی مزے کی چکروں میں، تھوڑی سی گانوں کے لطف کے چکروں میں اپنی زندگی پھر سے اس طرف رخ موڑ لیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان وعدہ کر کے آیا کہ ہم ہر وہ بندے کو بہکائیں گے جو ہمارے بہکاوے میں آ سکے، اور ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شیطانوں سے وعدہ کیا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں غلط راستہ کو اختیار کرے گا، ہماری وعدے کو کبھی انکار نہ کرے گا۔ ہمارا دل تو گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنے رب کی باتوں کو انکار کریں، لیکن شیطانوں کے چکروں میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی بنا کر زندگی جیتے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک دن موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم رات سونے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ آج تک کی زندگی جو ہم نے گزاری، کیا وہ میری اصل زندگی تھی، یا جو میں نے کل ہو کر آنکھ کھلی یا نہ بھی کھلے گی، اس کے بعد جو میری زندگی، اصل زندگی شروع ہوگی، کیا اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری کی؟ جبکہ ہم نے جتنی زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر ایک دن موقع دیا اپنی طرف رجوع کرنے کی، لیکن ہمیں توفیق نہ ہوئی، اپنے رب کا ہمارے دلوں میں خوف نہ آیا، ہمیں آخرت کی فکر نہ ہوئی۔ تو ہم کیسے ان چیزوں کو بھول کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کریں، اپنی ماضی کی زندگی کو بھول کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ ہر روز ہمارا دل خیال آتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں رب کی طرف سجدہ کرنی چاہیے، اپنی گناہوں کی فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ کا خوف پیدا کرے اپنے دلوں میں۔ جس دن آپ نے اپنی حقیقی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اگر پہچانا، بالیقین اللہ رب العزت آپ کو ماضی کی زندگی کو معاف کر دے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں آیت نمبر 70 اور 71 میں، کہ جو انسان گناہ کر کر اپنے سچے دلوں سے توبہ کر لے، اس کی ہر ایک گناہ معاف کر دی جاتی ہے، گویا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ اللہ یار کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ ہمیں اس چیز کا فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنی بھی زندگی میں گناہ کی، ایک سچی توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو نکال کر، سر کو سجدے میں جھکا کر ہم نے معافی مانگ لیا تو میرا رب ہمیں معاف کر دے گا، اور اپنی ایک نئی زندگی رب کے سامنے شروع کریں، اپنی اصل زندگی، آخرت کی فکر کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو شروعات کریں۔ جب ایک دن ہم سو رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہماری روح کو، فرشتے کو بھیجیں گے روح کو قبض کرنے کے لیے، ہمارے لوگ، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ جو بھی ہوں، ہمیں قبر تک چھوڑ دیں گے۔ قبر کی جب سوالات اور جواب ہوں گے تو ہم کیا اپنے رب کو جواب دیں گے؟ تو اس چیز سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیتی ہوئی زندگی کو بھول کر آج کی زندگی کو خیال میں لا کر
ہمیں زندگی کو شروعات کرنی چاہیے۔ آج اور کل کی زندگی غفلت کی زندگی مت گزاریں۔ اللہ ہر روز موقع دے رہا ہے ہمیں، اس موقع کو نہ گنوائیں۔ بالیقین یہ دنیا صرف دھوکے کی دنیا ہے۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آج یہ دنیا جو ہے کل ختم ہو جانی ہے۔ آج جو ہماری زندگی ہے کل ختم ہو جانی ہے۔ جو ساری کائنات کو بنایا میرے رب نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ خود ہی قرآن میں فرما رہے ہیں یہ دنیا، یہ زندگی صرف دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کو بھی ہم نہ پہچانیں، اپنے رب کی باتوں کو نہ سمجھیں، تو اپنی غفلت کی زندگی ہم کل تک جی رہے تھے اور آج تک ہماری موت ہو گئی۔ تو اس موت سے پہلے اپنی وہ زندگی بنائیں جس مقصد سے میرے رب نے ہمیں مومن میں اور ایمان والوں میں سے پیدا کیا۔ ایسی یوں ہی زندگی جو نان بلیورس ہیں ان کی طرح زندگی گزارنا بند کر دیں۔ آخرت کی زندگی کو سوچیں، اپنی فکر بنائیں، دین کو فکر بنائیں، نماز کو اپنا ایک حصہ بنائیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلیورس اینڈ نان بلیورس کا ڈفرینس بتاتا ہے۔ جو بلیورس ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، جو نان بلیورس ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے اور آپ میں اور ان کے میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہی چیز کا ایک فرق بنایا، تو اس فرق کو بدلیں اور اپنی زندگی میں نماز کو ایسے قائم کریں۔ نماز آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بنا نماز کے آپ کی